دنیا کے اندر تو استغفار ہے، لیکن یہی استغفار آخرت میں شفاعت کی صورت اختیار کرنا ہے۔ یہ آج جی فرمائیے۔ جی میرا خیال ہے جو شیخ نے بات کہی وہی زیادہ موضوع اور بہتر ہے، اور شیخ سے صاحب ہوا ہے، شیخ سے صاحب ہوا ہے، اور بہتر یہی ہے بات کہ یہ بات دنیا ہی کے لیے ہے اور اللہ کے رسول سے کہا گیا۔ اس کا مطلب ہم اس آیت کی روشنی میں، میں اپنے گمان سے بات کہہ رہا ہوں، ہم اس آیت کی روشنی میں اللہ کے رسول کو اس دنیا میں ایمان والوں کے لیے ایک وسیلہ تصور کر سکتے ہیں۔ کیا یہ جملہ درست ہوگا؟ یہ جملہ درست ہے اور وسیلہ ہیں، لیکن اس کی اب وضاحت ہونی چاہیے۔ بقیرہ کی وہ جو شاہ صاحب نے وسیلے کی بات کی تھی آخرت میں، ان کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دنیا میں بھی ہمارا وسیلہ ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمارا وسیلہ ہے کہ ہم انہی کی وجہ سے جنت میں جائیں۔ ایسا ہی یہ ان کا مطلب ہے۔ اس پہ کوئی آپ کا سوال یا آپ کی کوئی تفسیر تو نہیں اس پہ حضرت؟ اصل میں سوال آپ کا آیت کی تفسیر کے حوالے سے تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، جنت میں آپ جانے کے لیے بھی ہم ان کے اور آخرت شفاعت کے محتاج ہیں۔ اب میرا سوال جو ہے نا، ایکچولی میں سوال آپ کو اب پیش کرنے لگا ہوں۔ جی ہاں، پہلی تو میری تمہید تھی، سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ فرمایا اور امام بخاری نے اس کو راوی کیا کہ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ہماری ماں حضرت عائشہ سے جو راوی ہیں وہ آپ کے روضہ مبارک کے بارے میں کہ آپ نے کہا تھا چھت کھول دو تاکہ یہاں پہ روشنی آئے، میں اس بات کو، اس حدیث کو، بات یہ ہے کہ وسیلے کے اصل موضوع کو سمجھنا چاہیے۔ وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ سر پہلے سوال پھر قسموں پہ آئیں گے۔ نہیں، اسی سوال پر اسی نہیں ادھر ہی رہیے۔ جو حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر کا وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے اور صحابہ، اور مطلب یہ کوئی چھوٹے صحابہ تو نہیں ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین خود وسیلہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے آپ کے چچا کو وسیلہ کیوں بنایا؟ وہ بھی وسیلہ ہیں۔ چچا کو وسیلہ بنانے کا وسیلہ کون بنا؟ چچا کو وسیلہ کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ تو پہلے وسیلہ وہ ہیں، یعنی حضرت عباس کو وسیلہ بنانے والے عمر فاروق ہیں۔ بات یوں نہیں ہے، اصل بات پھر وہیں آ جائے گی کہ جب تک وہ بات نہیں نکلے گی۔ حضرت آپ کی پہلی بات پہ اگر ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، جی اب ناراض نہ ہوئیے گا، نہیں، میں اپنی کم عقلی کے مجھے خوشی ہوگی، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کو تو کہا گیا کہ آپ وسیلہ ہیں، آپ دعا فرمائیے کیونکہ آپ چچا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس سے پہلے حضرت عمر وسیلہ بن گئے کیونکہ حضرت عمر نے کہا۔ اب میں تیسری بات کہتا ہوں، اس کا مطلب امام بخاری بھی وسیلہ بن گئے کیونکہ امام بخاری نے عمر کو پہنچایا، عمر کا وسیلہ امام بخاری بن گیا کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس منطق کے تحت تو امام بخاری وسیلہ بن گئے حضرت عمر کا۔ تمام محدثین وہ حدیث پہنچانے کا وسیلہ، یعنی حدیث پہنچانے کا وسیلہ، تصور کی بات کر رہے ہیں نا، وسیلے کے تصور کی، پہنچا جانے والی بات میں وہی، آپ نے مجھے وہ بات کرنے نہیں دی جس سے یہ بات اصل میں نکھرنی تھی۔ سر وسیلے کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک مشروع ہے، ایک غیر مشروع ہے۔ ایک وسیلہ ممنوع ہے جو غیر مشروع ہے، ایک وسیلہ جائز ہے۔ اور یہ کس نے بنایا سر؟ ایک سیکنڈ، یہ مشروع کس نے بنایا اور غیر مشروع کس نے بنایا؟ علماء نے، جن سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ سر میں تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہاں تو قرآن حدیث سے نکلے گا نا۔ کیسے؟ اس کے آپ دلائل سنیں گے تو پھر میں دوں گا نا، آپ مجھے سنانے کا موقع ہی نہیں دے رہے۔ سر میں سن رہا ہوں سر۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مشروع اور غیر مشروع ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ جو حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا، اس وقت روضہ رسول موجود نہیں تھا۔ جو روضہ رسول نہیں تھا؟ موجود نہیں تھا مدینے میں، یہ عمل مدینے میں ہوا نا۔ جی بالکل۔ روضہ رسول موجود تھا، بالکل۔ تو حضرت عمر کو حضرت عباس کو پکڑ کر آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روضہ رسول موجود ہے، آپ وہاں چلے جاتے، آپ وہاں درخواست کرتے، اللہ کے رسول ہم پہلے بھی آپ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کا خطا کا گمان یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول کے وہاں جانے کی بجائے ان کی اہل بیت جو ہے ان کے پاس بھی چلا جاؤں گا تو وہ بھی میرا وسیلہ ہے۔ محترم بلال صاحب، سوال ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور جواب لمبا ہوتا ہے، اور یہاں جواب چھوٹے ہیں، سوال لمبے ہیں۔ حضرت میری تشریح نہیں ہو رہی نا، میری تسلی نہیں ہو رہی۔ تسلی سنیں گے تو ہوگی نا۔ سر فرمائیے۔ بغیر سنے میرے دل کی بات تو آپ کو پتہ ہی نہیں جب تک میں زبان پر نہیں لاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ اقدس پر حاضری دے کر وسیلہ نہیں بنایا، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے، اللہ کے نبی جب تک آپ تھے جب بھی ہم آپ کو آگے کیا کرتے تھے، اب بھی آپ ہیں، اب بھی آپ ہی آگے ہیں۔ آپ حضرت عمر کی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ کنا نتوسل الیک بنبیک، اے اللہ ہم تیرے نبی کو آگے کر کے ہم تیری طرف
वसीला बनाया करते थे, दुआ मांगते थे, तू हमें बारिश देता था वगैरह वगैरह। और अब जो है हम नबी हमसे तूने ले लिया, आज वो हम में मौजूद नहीं है। आज हम नतवस्सलु इलैका बिअम्मी नबीजे का, हम तेरे नबी के चचा को हम आगे लाए हैं और तू हमें बारिश दे। और अल्लाह ताला उसी तरह बारिश देता था। इससे ये जाहिर हो गई कि वसीला जिंदे का है, फौत होने वाले का नहीं। जैसे इन्होंने शुरू में गुफ्तगू आगाज किया, मज़ारों पे जाके लोग दुआएं करते हैं, उधर करते हैं। अभी मज़ारों को रहने दें, अभी इसी पे बात कर लें। आपके टॉपिक में छिड़ी ना बात। अच्छा, अभी इस मौजू पे ही रहें जरा, इसी तरफ हज़रत उमर ख़त्ताब की टॉपिक में तरफ। आगाज यहीं से हुआ। अच्छा जी, सर फरमाइए। तो मज़ारों पे जाके लोग दुआएं मांगते हैं, उनको वसीला बनाते हैं। अब ये फौत हो चुके हैं। जितनी मिसालें कुरान और सुन्नत में मिलती हैं वो जिंदे का वसीला है। और जहां तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ का ताल्लुक है, दुआ में वसीला जैसे हमारे यहाँ रिवाज है, अल्लाह हमें नबी के सदके, सहाबा के सदके, हजरत हसन हजरत हुसैन के सदके, फलां के वास्ते अच्छा। हमें ये चीज दे, ये चीज किसी भी दुआ में। ये मुझे बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्त तो वसीला बनाया खुदा से, तो दरख्त भी तो वसीला बना। जितनी दुआएं कुरान मजीद में मौजूद हैं, जितनी दुआएं सब या तो रब्बना से शुरू होती हैं, अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं और रब्बे से शुरू होती हैं। किसी एक दुआ में जो कुरान भरा पड़ा है दुआओं से, एक दुआ में भी गैरुल्लाह का वसीला मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे उस दरख्त के बारे में बता दें, हजरत उस दरख्त पे जरा मुझे कुछ इजाजत बता है? दें। जी जी अगर आप कुछ और फरमाइएगा तो मैं सुन रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हजरत उमर फारूक ने जब जिंदगी में आपने जो दुआ बताई, अल्लाह के रसूल को वसीला बनाया करते थे, अल्लाह से बराह रास्त क्यों नहीं मांगते थे हजरत उमर? मांग सकते थे। अब आप हालांकि जो अपनी मालूमात जाहिर कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, आपने डायरेक्ट पब्लिक को क्यों नहीं बता दिया ये मसला? उलमा को चार बंदों को बिठाकर हमसे क्यों पूछ रहे? ये आपने हमें इज्जत दी है, आपने हमें इज्जत दी है। एक बात आप जानते हैं, एक मिनट, हजरत जिब्रील आते हैं अल्लाह के रसूल के पास, आप तशरीफ फरमा हैं, सहाबा भी बैठे हैं और हजरत उमर भी, दूसरे सहाबा बैठे हैं। उसने आकर 3-4 मसले पूछे, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, बड़ी लंबी हदीस है, आप बताते चले गए। जब आप बता चुके होते हैं तो हजरत जिब्रील फौरन कहते हैं सदक़्त या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने सच कहा। इससे यह जाहिर होता है कि जिब्रील अमीन जानते थे इस जवाब को जो अल्लाह के रसूल ने दिया, जब तो उसने तस्दीक की। हजरत उमर कहते हैं हम हैरान बैठे हैं कि अजीब आदमी है कि सवाल करता है गोया ये जानता नहीं है, और जब जवाब पाता है तो तस्दीक करता है गोया इसको पहले से पता था। जब वो चला गया तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से पूछा, क्या तुम जानते हो ये कौन है? तो उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल हो आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। आपने फरमाया फ़इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। अब जिब्रील ने दीन सिखाया और उसको उस दीन का पता भी है, लेकिन सिखाया कैसे? अल्लाह के रसूल से साइल बनकर पूछता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से पब्लिक तक पहुंचाता है कि इस सवाल का ये जवाब है, इस सवाल का ये जवाब है। खुद खड़े होकर नहीं कहा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा था, जो मकाम था, वो इज्जत अल्लाह ताला ने आपको दी कि आप साइल बनकर जाओ। हालांकि उनको पता है, साइल बनकर अल्लाह के रसूल के सामने सवाल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से लोगों तक, एक उस्ताद की हैसियत से बात लोगों तक पहुंचाई। आपकी हासिल गुफ्तगू ये हुई कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सारा इल्म था, लेकिन जितने सवाल किए, लेकिन क्योंकि हर सवाल के बाद सारा इल्म की बात मैं नहीं कर रहा, जितने उसने सवाल किए उसका इल्म था। जी हाँ, और लेकिन उसने रसूल को इज्जत देने के लिए ये सवाल जी अल्लाह की तरफ से साइल बनकर आया दीन से, और आपने उसकी वजाहत ये की कि ये जो युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। अब दीन सिखा किस तरह गया? सर पैगाम पहुंच गया। हाँ। और जो बात हो रही थी वो वसीले की, और बात जो आखिरी हुई वो ये कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो जितना महदूद इल्म उस वक्त के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे, वो एक एहतराम और इज्जत देने की बात थी। हज़रत आपकी तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा, ये मुझे बात जो है ना कारी साहब की थोड़ी सी हजम इसलिए नहीं हो रही कि 2 हदीसें आपके सामने रखता हूँ और इसकी पेश नजर आपसे सवाल करता हूँ। एक तो मैं इस बात को छोड़ जा रहा हूँ कि जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम में से बड़ा कौन है, उनको शायद ये गुमान था कि मैं उम्र में ज्यादा बड़ा हूं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने वो सितारा देखा, कितनी दफा देखा? कहा मैंने उसको 70,000 दफा देखा। और ये तो मैं इस बात को छोड़ रहा हूँ, ये बात छोड़ रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हदीस कुदसी है, कहते हैं कि जब मैं लर्ज़े से फिर रहा था तो अल्लाह ने मुझे क्या दिखाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उस वक्त कायनात अभी तख्लीक हुई नहीं है।
اور مجھے اللہ نے جب یہ دکھایا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہ آنے والی ہستی ہے جس کے وسیلے سے اللہ چاہتے ہیں کہ آدم توبہ کریں. اب یہ مقام رسالت، اور مقام رسالت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری دانش یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے اس نبی، اس رسول، اس پیغمبر کو عزت دینے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں. حضرت یہ اختلافی پہلو کیسے 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 فیصلہ کروں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جن کا قول ہے، انہی کا یہ قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں گزارش کی، اس طریقے سے حدیث بیان کی انہوں نے کہ یا رب اسألک بحق محمد. تو اللہ جل جلالہ نے جب انہوں نے یہ اے باری تعالیٰ میں تیری خدمت میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیش ہوتا ہوں اور میری مغفرت فرما. تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن یہ بتاؤں تمہیں پتہ کیسے چلا؟ آگے وہ بات ہے جو آپ نے کی. رسول کو رکھتے ہوئے کیا اگر میں کسی ولی اللہ سے، میں کسی ایسی نسبت رسول سے جو کہ اہل بیت کی نسبت ہو، کسی سید سے، میں ان کو نسبت بنا کے اگر دعا کہوں تو کیا میں توحید کے فلسفے کو رد کر رہا ہوں؟ میں یہاں پر اس بات کو واضح کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح اپنے نظاموں کو وسیلے سے چلاتا ہے، چاہے بارش ہے، چاہے روح قبض کرنا ہے، چاہے رزق دینا ہے، اسی طرح سے بندوں کے لیے بھی میں ایک عاجز بندہ ہوں. میری حیثیت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کے کھڑا رہوں اور کہوں گے پالنے والے، اگرچہ کہ وہ عظیم ہے. بات کاٹ رہی ہوں لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں دوں گا. یہ تو کبھی نہیں کہا کہیں بہت بہت واضح جملہ عرض کرتا ہوں. اگر ہم کہیں کہ اے اللہ کے پیارے بندے تو دے یا آپ دیجئے تو یہ تو شرک کی منزل آ جائے گی. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ پالنے والے تیرے اس بندے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، جیسے ہم ائمہ معصوم علیہ السلام کی قبور پہ جاتے ہیں، اولاً تو ہم ائمہ معصوم علیہ السلام کو مردہ نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ائمہ معصومین شہداء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں، زندہ ہیں. تو اگر ان کے ہم جاتے بھی ہیں تو اول تو یہ توحید کی گفتگو ہوتی ہے، پھر ان کا وسیلہ بنا کر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آپ مثلاً نہیں میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا وسیلے کے کہ ہم جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ہمیں دے، ہم کیوں نہیں اللہ سے مدد کر سکتے، کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈائریکٹ آؤ، منع نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید بھی تو ڈائریکٹ نازل کر سکتا تھا. کہ باقی اغیان جو ہیں ان کے اندر جو تصور وسیلہ ہے، مفتی صاحب اگر آپ اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیے، وہ ہم سے کس طرح مختلف ہے؟ ہر لحاظ سے مختلف ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی جو اختلاف کی وجہ ہے وہ اسلام ہے. ہمارے ہاں اسلام ہے، ان کے ہاں اسلام نہیں ہے. بنیادی چیز، بنیادی فرق یہ ہے. یہ ایمانیات ان کے ہاں نہیں ہے جو آپ کے ہاں. اگر میں آپ کی توجہ اس حدیث کی طرف دلواؤں کہ وہ جو 3 لوگ، نہیں تو موضوع سے مجھے کیوں ہٹا رہے؟ میں تو سوال کی اجازت، موضوع ابھی رہتا ہے. وہ تو ان کی بات ہے، ان کی رائے ہے، وہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. نہیں، مجھے ان سے رائے سے اختلاف نہیں ہے، بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں. سوال پیش کرنے کا میں نے محبت سے سنا ہے اور شیخ نے بھی محبت سے سنا ہے. ہمارا آپس کا اختلاف آپ پیدا کرا رہے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. بلال بھائی وسیلے سوال کی اجازت، وسیلے سر ایک سوال بتائیے، سوال کیوں کا جواب ہوگا نا، سوال کا جواب ہوگا، بغیر سوال کے کیسے جواب؟ میں نے ذرا سی گفتگو. بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس طرف چھوڑ کے گیا تھا کہ جو بنی اسرائیل کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 لوگوں نے جو وسیلہ بنایا، اپنے ان معاملات کو اور اللہ سے دعا کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ وسیلہ ہمارے آج کے تصور وسیلے سے مختلف تھا؟ نہیں، مختلف نہیں ہے، اور وہ وسیلہ اسلام میں آج بھی موجود ہے، اور وہ تینوں کی دعاؤں کا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ تھا. ہر بندے نے جو عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کو پیش کیا اور اللہ سے عرض کیا. اس کا مطلب بنی اسرائیل میں اور ہمارے میں ایک روایت جو یہ ہے یہ برابر ہے، چاہے وہ اغیان مختلف، یعنی اس مسئلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں برابر ہے کہ انہوں نے وسیلہ دعا کا بنایا. اب یہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بنی اسرائیل تو دعاؤں کے وسیلے کو لے رہی ہے جو آج قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ہم مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، ہم اردو کے پیچھے نہیں اور پڑتے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی گفتگو میں جو 2-4 باتیں کی، مجھے ان سے بھی سخت اختلاف ہے، اس لیے کہ وہ روایات ایسی ہیں کہ کسی محدث نے اس کی تصدیق نہیں کی. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا وسیلہ بنا کے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، یہ خود قرآن مجید کے بھی صریحاً خلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں محدث کی بات نہیں کر رہا، میں حدیث قدسی کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں حدیث قدسی کا بھی تو کوئی پروف ہونا چاہیے نا، کہ صرف کہنے سے ایک چیز حدیث نہیں بنتی، اس کا پروف ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں یہ حدیث قدسی نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک.
حدیث قدسی دور کی بات ہے، حدیث ہی نہیں ہے، قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اگلی اور کوئی روایت جس سے آپ کا اختلاف ہے وہ بھی فرما دیجئے، وہ کوئی روایت اور ایسی اور بہت ساری ہیں، جیسے باتوں سے بات نکلی، حضرت نے فرمایا کہ